جی السلام علیکم دوستو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ قرآن اتارنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کا سلیکشن کی. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. پھر فرمایا قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے گائیڈنس، ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے. وبینات من الہدی، اور یہ کھلی نشانیوں والی ہدایت ہے. ہم کتنے زیادہ عقل کے اندھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا نالج دیا ہے اور ہم جو ہیں وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ کتاب جو ہے وہ کھلی نشانیوں کی ہدایت دیتی ہے اور آپ کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سکھاتی ہے. والفرقان، یہ کھلی طریقے سے آپ کو فرق کراتی ہے اچھائی میں اور برائی میں، سیدھے رستے میں اور برے رستے میں. تو دیکھیں نا، جیسے عمران خان جیسے لوگ جب انہوں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا، لوگوں نے ان کو اپنا بینچ مارک بنا لیا. اس طرح ٹرو ہیرو بنتے ہیں. تو اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نو مثل نو مثال، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہیں. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے میں بتائیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ جو ہے وہ اعلیٰ ترین کار میں اخلاق پہ ہیں اور آپ قرآن کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہیں. تو آف کورس ہم اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہم اپنے آپ سے نہیں کر سکتے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی جنہوں نے اس کی جھلک لی ہے ان میں فرق کتنا آتا ہے، یہ میں آپ کو بھی ایک اور مثال دیتا ہوں. میں 2011 میں ہارورڈ بزنس اسکول میں پوسٹ گریڈ کر رہا تھا. آف کورس میں نے MBA پہلے کیا ہوا تھا، تو میں وہاں پوسٹ گریڈ جو ہے وہ ہارورڈ بزنس اسکول میں کر رہا تھا. ایک آلموسٹ ریٹائرڈ بزنس مین تھے، انہوں نے بہت سی کمپنیاں لانچ کیں. بیسیکلی انہوں نے وہ کمپنی بھی لانچ کی جو کہ پیس میکر بناتی ہے، بگ ہیلتھ کیئر کمپنی. تو اس کے وہ ایگزیکٹو اور CEO رہ چکے تھے اور اب وہ ہارورڈ بزنس اسکول میں پڑھا رہے تھے. دیر آر لاٹ آف پیپل لائک دیٹ جو کہ ہارورڈ بزنس اسکول میں اس طرح کے لوگ پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ٹرو نارتھ، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹرو نارتھ. تو جب میں نے یہ کتاب دیکھی تو آنیسٹلی مجھے شرم بھی آئی اور میں نے جو ہے فخر بھی ہوا مجھے. تو آپ یہ سوچیں گے شرم کیوں آئی اور فخر کیوں ہوا؟ شرم اس بات پہ ہوئی کہ یار افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ بیچارے کتنی محنت کر کے ٹرو نارتھ بیسیکلی کیا ہے کہ اپنا قبلہ درست کرو. تو میرے ذہن میں اسی وقت یہ فریز آئی قبلہ درست. حالانکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سیدھا نارتھ. آپ کو پتہ ہے نا کیوں کہتے ہیں ٹرو نارتھ؟ کہ جب بھی آپ کمپس کو یا کسی بھی میگنیٹ کو کہیں بھی رکھتے ہیں تو وہ نارتھ ساؤتھ پہ جاتا ہے. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اپنی ڈائریکشن کا، چاہے آپ کسی جنگل میں، ایمیزون میں کہیں بھی ہوں، تو آپ ہمیشہ اگر نیڈل کی سیدھ میں جائیں تو آپ کا نارتھ ہوگا اور اس کے ہمیشہ دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ ایسٹ ہوگا، یعنی مشرق. تو اگر آپ نے پتہ لگانا ہو، پوری دنیا اسی سے ساری زندگی پتہ لگاتی رہی ہے اور آج بھی جو ہے وہ اسی طرح پتہ لگاتی ہے دنیا. باقی جتنے بھی سیٹلائٹ ہے سارا کچھ ہے وہ اسی کی بیس پہ ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا ٹرو نارتھ یعنی اپنا نارتھ سیدھا کرو، اپنا شمال سیدھا کرو. کیونکہ جب آپ نارتھ سیدھا کر لیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ مشرق مغرب کدھر ہے. اگر آپ کا نارتھ ہی سیدھا ہونا ہو، اگر آپ کی کمپس خراب ہو یا آپ کا نارتھ سیدھا ہو، تو پھر آپ ڈس گائیڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کولمبس جو ہے وہ ایکچولی جا رہا تھا انڈیا اور آ گیا امریکہ، اور پھر اس نے ان کو کہا ریڈ انڈینز. تو یہ مسئلہ ہے ٹرو نارتھ کا. تو اگر آپ کا ٹرو نارتھ ٹھیک نہیں ہو تو پھر آپ کا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس نے یہ دو کتابیں جو ہیں، ایک کتاب لکھی اور ایک اس نے پریکٹیکل گائیڈ لکھی کہ کیسے اپنی ہیبٹس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے اپنا ٹرو نارتھ ڈیولپ کرنے کے لیے. تو میں نے جب یہ دیکھا اور پڑھی تو مجھے یہ فخر اس بات پہ ہوا کہ اللہ کا بڑا احسان تھا کہ میں نے جو قرآن پڑھا ہوا تھا اس میں اس سے کہیں زیادہ گائیڈنس. میں یہ صرف ایمان کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، آپ کو بتاتا ہوں بھی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سے. تو میں نے وہاں پہ وہ تھوڑے مذہبی بھی تھے اور وہ کافی جو ہے وہ ہسٹری سے اور بائبل سے ریفرنس دیتے تھے. تو میں نے ان کو جب قرآن کے ریفرنسز دیے تو وہ حیران رہ گئے. انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، ہکا بکا رہ گئے کہ اس میں کتنے زیادہ یعنی ریفرنس ہیں اور کتنا زیادہ یہ ٹرو نارتھ کر سکتی ہے انسان کا. تو یقین کریں اس کے بعد مجھے ایبسولوٹ
کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی، بلکہ میرا ایک پروجیکٹ تھا اور میں پروجیکٹ میں لیڈ بنا، اور پورے ہارورڈ بزنس اسکول میں مقابلہ تھا کہ کس کا پروجیکٹ جو ہے وہ نمبر 1 آتا ہے. تو میرے اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے اس دوست کا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کی پوری ٹیم نمبر 1 آئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو گائیڈنس یوز کی وہ گائیڈنس ہم نے جہاں سے حاصل کی تھی وہ وہاں سے یوز کی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کتاب نہیں پڑھو، میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب بھی پڑھو، لیکن اس کتاب کو صرف پڑھو نہیں، اس کو سمجھو، اور جتنا بھی امپلیمنٹ اپنے اوپر کر سکتے ہو، چاہے 1 منٹ کرو، 1 آیت کرو، 1 آیت پڑھو، آدھی آیت پڑھو. اب آج میں نے آپ کے سامنے آدھی سے بھی تھوڑی آیت پڑھی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے والے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے تھے میرے آقا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی دیر لگی صرف سورہ بقرہ پڑھنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ جس طرح وہ پڑھ رہے ہوں گے پھر کیا ہی بات ہوگی. تو بات یہ ہے کہ آپ چاہے چھوٹی سی بات پڑھیں، چھوٹی سی بات دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے مذہب کا، دین کا کام بھی کرنا ہے تو خدا کے لیے فروعات کی طرف، چھوٹی چیزوں کی طرف، لوگوں میں جھگڑا اور تعصب ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا فائدہ اٹھانے کے لیے، یوٹیوب میں ریٹنگ لینے کے لیے مت کریں. آپ اس لیے کریں کہ اس دن آپ کو مرنا بھی ہے، اور آپ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کتاب کی ترویج کریں. جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر کوئی اور کام کریں. بے شک یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس سے گائیڈنس جو ہے نا بولیں. تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ الحمدللہ آپ کے اس بھائی نے جو ہے وہ قرآن سے تھوڑی سی، بالکل تھوڑی سی، میں کوئی اسکالر نہیں، تھوڑی سی گائیڈنس لی، اور اللہ کی رحمت اور فضل یہ ہے کہ میں دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں، کسی مینجمنٹ میٹنگ میں چلا جاؤں، کسی بزنس میں چلا جاؤں، میں نے بہت سارے بزنس سٹارٹ کیے اور الحمدللہ سکسیسفلی ان کو ڈیولپ کیا. اور میرے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ پہلی گائیڈنس اس بک سے ہے، اور کوئی شک نہیں کہ آپ کو باقی بکس اور باقی دنیا پھرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، لیکن آپ کا نارتھ درست ہونا چاہیے، آپ کا قبلہ درست ہونا چاہیے. تو یہ تو تھی آج کی رمضان اور قرآن کی بات.